ایک امام مسجد نے لڑکے کو فون پر زنا کی دعوت دی ہے، زنا کیا نہیں ہے، بہرحال اس کو کہو توبہ کرے، اور تم اسی قسم کے ٹیلی فون سنتے رہتے ہو، تم نے کیسے سن لیا؟ بہرحال تم بھی توبہ کرو، لوگوں کی غیبت نہ کیا کرو، اور اگر واقعی اس امام کو یہ بیماری ہے تو اس کو امام نہ بناؤ۔ میں بریلویوں کی مسجد بنا رہا ہوں، تعمیر کر رہا ہوں، وہاں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، بہرحال اب سارے تو بدعتی نہیں ہوتے نا، بریلوی تو لاکھوں کروڑوں ہیں، ان میں کچھ ٹھیک بھی ہوں گے، لیکن اگر واقعی وہ بدعت کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر دہرایا کرو۔ ریاض الجنہ میں مدینہ سے عصر کے بعد 2 رکعت ناجائز ہے پڑھنا۔ کہتے جی کہ حدود حرم میں جب غیر مسلم کا آنا بند ہے تو شیعہ کیوں آتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ سارے شیعہ کافر نہیں ہوتے، شیعہ کی کئی قسمیں ہیں۔ کافر صرف وہ ہیں جو منکر قرآن ہیں، کافر صرف وہ ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی عصمت و عصمت کے منکر ہیں، کافر وہ ہیں جو سیدنا صدیق کی صحابیت اور صدیقیت کے منکر، سارے تو کافر نہیں ہیں۔ ایک نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی ایسی کوئی ایکس رے نہیں بنی ہے کہ حکومت لگا دے، وہ دیکھ لے کہ یہ کافر ہے مسلمان ہے۔ پاسپورٹ میں تم لکھ کے دیتے ہو ماشاءاللہ مسلمان، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تم نے ٹھپا لگایا ہے کہ مسلم پکا مسلمان ہے، چاہے وہ قادیانی ہو۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا بالکل جائز ہے۔ میرے دوست کی والدہ ہے، آخری عمر میں اس کو عشق ہو گیا، خاوند کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اگر خاوند طلاق دیتا ہے تو بچوں پر ماں کی اطاعت ہوگی؟ بالکل، اولاد کو تو اطاعت کرنی پڑے گی، باقی حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کا عشق ہوتا بڑا خطرناک ہے۔ وہ میرے ایک دوست تھے تو اس نے مجھے یہ کہا، میں نے کہا کیوں یار بڑھاپے کے عشق کو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا سائیں اہل جو ہے نا، اہل یہ جتنا پرانا ہو اتنا زیادہ دھواں دیتا ہے، تو اس لیے بوڑھے کا عشق جو ہے بڑا تجربہ کار عشق ہوتا ہے، بچپن میں تو بے وقوفی ہوتی ہے نا، ہو گیا ختم ہو گیا، یہ پکا ہے، یہ جان نہیں چھوڑتا، قبر میں جائے گا۔ بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو، اگر اس کے خاوند کو پتہ ہے تو خاوند طلاق دے، دفع کرو، جائے اپنے عاشق کے ساتھ شادی کرے۔ نماز کے لیے بیوی کو سزا دے سکتے ہیں، پہلے تم بتاؤ کہ تم پابند ہو، اگر تم بھی پابند نہیں ہو تو ایک سزا تمہیں ہو، ایک اس کو ہو۔ تاکید کر سکتے ہو، سختی کر سکتے ہو بالکل، لیکن تمہیں سزا دینے کا حق نہیں ہے، سزا وقت کا قاضی دے گا، جا کے شکایت کرو گے یہ نماز نہیں پڑھتی۔ اگر سفر سے آگے سو جائے، احرام اتار دے، احرام اتار دے لیکن کپڑے پہن لے سلے ہوئے، پھر دم پڑ جائے گی، صرف احرام اتار کے سو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ہندوستان سے آیا ہوں، میں مکی صاحب کا مرید ہوں، اور کوئی مکی صاحب ہوں گے پیر، میں تو نہ پیر ہوں نہ مرید بناتا ہوں، بہرحال اللہ آپ کے بچے کی نوکری آسان کرے۔ عمرہ میں نے کر لیا لیکن بال میں نے کہیں کہیں سے کٹوائے، دم پڑ گئی، اس طرح بھی پھرواؤ دم بھی دو۔ قلع ارکان کا وظیفہ میں نے کل بتا دیا تھا، طواف جو ہے جو مرحومین ہیں ان کے لیے کریں، اور اگر کوئی زندہ معذور ہے، بیمار ہے، اس کے لیے بھی کریں، ورنہ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرما۔ پہلا عمرہ میں نے اپنا کیا ہے، دوسرا عمرہ مدینے سے واپسی پہ اپنی ماں کے نام کر سکتا ہوں، ہاں کر سکتے ہیں۔ دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے واجب چھوڑ دیا، مثلا عمرے میں صفا مروہ واجب ہے، آپ نے چھوڑ دیا، دم پڑ جائے گی۔ دم نہ دے تو بیوی تو خیر حلال ہوگی، لیکن دم نہ دینے والا گنہگار ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ابھی 1-2 دن کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اس سے پہلے تو پتہ لگا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائیں۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خاص طور پہ علماء کے لیے دعا کیا کرو، علماء بڑی مدتوں سے بات پیدا ہوتے ہیں، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، ہر کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ ایک مسجد میں امام نے نماز میں سجدے والی آیت تلاوت کی، یہ 100 دفعہ تو آپ نے پوچھا ہے، اگر مقتدی رکوع میں گیا ہے تو ٹھیک ہے، رکوع بھی نہیں کیا تو پھر نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے۔ اللہ کے نبی جب عرش پر گئے تھے تو جوتے پہن کے گئے تھے، میں تو ساتھ گیا نہیں تھا، وہ تو جبریل بھی ساتھ نہیں گیا، تمہیں کیسے بتا دیا کہ جوتے پہن کے گئے تھے؟ یعنی جھوٹ بولنے میں شرم بھی نہیں آتی آدمی کو۔
عرش ایسا مقام ہے، اور میرے مدنی جیسا با ادب پیغمبر جو ہے وہ جوتے پہن کے جائے گا۔ خدا کا خوف کیا کرو، نبی پر جھوٹ بول رہے ہو، خدا پہ جھوٹ بول رہے ہو، عرش پہ جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر طواف کرتے ہوئے جوتے ہمارے پاس ہوں کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم اعمال کریں تو تمام مسلمانوں کو ثواب بھیجیں۔ میرا بھائی تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اگر حالت احرام میں سردی ہو گئی تو آدمی نے پاؤں پہ لحاف ڈال لیا، یا سردی سے بچنے کے لیے سر پہ بھی ڈالے، کوئی دم نہیں ہے، انشاءاللہ معذور ہے۔ بہرحال ایک طواف بندے کے ایک غلام کے آزاد کے برابر ہے، 50 کرو گے تو سبحان اللہ۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد جہاد میں ٹیشو پیپر خوشبو والا کھول کر ہاتھ پر لگ گیا، دم تو نہیں ہے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر کسی آدمی نے حج کیا لیکن طواف زیارت نہیں کیا، اس کا حج بھی نہیں ہوگا، بیوی بھی حلال نہیں ہوگی جب تک آگے طواف زیارت بھی کرے اور ایک بڑا جانور بھی ذبح کرے۔ بڑے جانور سے مراد یعنی گائے، بھینس، اونٹ۔ ہم پاکستان سے عمرے کی نیت سے 20 دن کے لیے آئے ہیں، مکے میں ہمارے 10 دن ہیں تو نفاذ قصر پڑیں گے، 20 دن ایک جگہ تو نہیں ٹھہر رہے ہیں۔ میں نے 6 عمرے کیے ہیں، میں نے کسی کی نیت نہیں کی تھی، اب کرتا رہا۔ بہرحال دعا کریں ثواب دیں گا۔ یہ کتنے دفعہ آپ پوچھیں گے کہ 4تھے دفعہ تو پرچی بھیج رہے ہیں آپ۔ میں بہت مقروض ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو، 2000 دفعہ روزانہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ زندگی میں برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عمر تو لمبی نہیں ہوگی، عمر تو وہی ہے جو مقرر ہے، لیکن برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کام آسان کر دیتے ہیں، کہ بہت سارے کام تھوڑے وقت میں ہو جاتے ہیں۔ حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ میرا بزنس ہے ویزے کا، تو میں ٹور لے کے آتا ہوں عمرے کا، تو میقات سے بغیر احرام کے آپ تو پھر کام کرتے ہیں نا، آپ کوئی عمرے کے لیے تو نہیں آتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے کئی دفعہ پوچھا ہے، کب تک آپ کا ایمان ٹھیک ہوگا؟ تبلیغی جماعت میں شورا میں جانا چاہیے یا نظام الدین؟ سب اللہ والے ہیں، سب صالحین ہیں اور نیک لوگوں میں، لیکن شیطان زیادہ سے زیادہ فتنے ڈالتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کیوں گمراہ کیا؟ تمہیں تو نہیں کیا اس وقت، وہ اللہ والے لوگ ہیں، شیطان کو موقع ملا ہے، لڑایا ہوا ہے۔ دعا کرو اللہ مؤلف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ کل شام 5 بجے پاکستان کی فلائٹ روانہ ہوگی۔ نماز عشاء جو ہے میرا بھائی 5 بجے اگر روانہ ہوگی تو آپ کے گویا کے ساتھ ہوں گے، 5 گھنٹے بھی ہو تو 12 بجے آپ پہنچ جائیں گے پاکستان، وہیں جا کے عشاء پڑھ لیں۔ کیا تکلیف کیا ہے؟ سر کا مسح نہ کرو نماز نہیں ہوتی، وضو نہیں ہوتا، جب وضو نہیں ہوتا نماز بھی نہیں ہوتی۔ بھائی حج کے رکن نیت ہے، جب حج کا وقت آئے گا پھر پوچھ لینا۔ میرا نام طیبہ ہے، نام تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، اللہ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے۔